بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی تیسری ترکش کلاس اس کا لیسن شروع کریں گے، اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا ترکی زبان میں الفاظوں کے جو کہہ لیں جمع ہوتی ہے، عام سے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیے جانے والے لفظوں کا جمع۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ، اور میں کوشش یہی کروں گی کہ ویڈیو تھوڑی چھوٹی رہے اور ہم کہہ لیں کم ٹائم میں اپنا ایک اچھا سا ٹاپک، یہ کہنے کو تو بڑا ہے لیکن بیسک اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو یہ کور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور بس یہ ہماری کہہ لیں آج کی کلاس ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے اور اسی سے آپ کا کہہ لیں ہوم ورک بھی ہوگا۔ پھر آپ پہ ہے کہ آپ اس کی کتنی پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں چولک، جس کو کہ ترکی زبان میں چولک یعنی کہ جمع، یہاں انگلش میں نے لکھ دیا ہے پلورلس۔ تو چولک جو ہوتا ہے وہ جمع ہوتی ہے کسی بھی لفظ کی، کسی بھی چیز کی، جیسے کہ شخص کی بھی جمع ہوتی ہے، چیز کی بھی جمع ہوتی ہے۔ تو یہ شخص انسانوں والے کی ہر جاندار اور ہر کہہ لیں نا اس چیز میں جس میں جان نہیں ہے، یہ ہر چیز کی کہہ لیں وہ کرتا ہے، شناخت کرتے ہیں کہ کتنی تعداد، کہتے اس کی تعداد کہہ لیں ویسے تو نہیں بتاتا کہ کتنی کہہ لیں اماؤنٹ میں ہے، لیکن بتاتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ ہے۔ تو آج ہم وہ پڑھیں گے کہ ایک سے زیادہ ہونے کو ترکی زبان میں کیسے کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، جیسے کہ ہم یہاں پہ لکھا ہوا ہے عربہ، عربہ، عربہ کا مطلب ہے کار، گاڑی، گاڑی۔ اب ہمیں گاڑیاں ہم اردو میں کہتے ہیں، تو اسی طرح ترکی زبان میں ایک سے زائد چیز کو کیسے کہا جاتا ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ جیسے کہ ہم اردو میں ایک گاڑی ہوتی ہے تو ہم اس کو گاڑی کہتے ہیں، ایک سے زیادہ گاڑی ہوتی ہے تو ہم اس کو گاڑیاں کہتے ہیں۔ تو گاڑیاں کہنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے اس کہہ لیں یہ چارٹ کو دیکھنا ہوگا، اس گروپ کے چارٹ کو۔ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے ہماری پہلی کلاس لی ہوگی تو میں نے اس کے اینڈ میں آپ لوگوں کو واول حرف کے بارے میں بتایا تھا کہ کون سے موٹے ہوتے ہیں اور کون سے باریک ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے سافٹ ہوتے ہیں، اور کون سے ذرا سے ہیوی ہوتے ہیں، ذرا سا بھاری پن ہوتا ہے ان میں، ادائیگی میں ذرا سا بھاری پن ہوتا ہے، اور کون سے ذرا سے کہہ لے پتلے سے ہوتے ہیں، نازک سے ہوتے ہیں، جن کو صرف زبان سے ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر آپ ریویژن کر لیے گا، ہمارا لیسن دوبارہ دیکھ لیے گا اور اس کو ریکال کر لیے گا۔ تو یہاں پہ ہم اپنی کہہ لیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارا یہ جو گروپ ہے نا 4 لفظوں کا، یہ ہمارا موٹی آواز والا وول حرف کا گروپ ہے، اور ہمیں پتہ ہے، تو ٹھیک ہے جی، میں بتا رہی تھی آپ کو یہی کہ ہمارا جو یہ وول حرف کا موٹا گروپ جو ہے، جس کی موٹی آوازیں ہوتی ہیں جو کہ حلق سے نکالی جاتی ہیں، اس کا جب ہم کہہ لیں نا، جب ہم اس کا بنائیں گے پلورل، یعنی کہ جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو جمع بھی 2 طریقے کی ہوتی ہیں ترکی زبان میں۔ ایک ہوتی ہیں لر، لر، اور ایک ہوتی ہے لیر، لیر، لر اور لیر۔ جو لر والی جمع ہے، یعنی کہ جس کہہ لیں لر کون سے گروپ کا ہوتا ہے، موٹی آواز والوں کا لر ہوتا ہے، اس کا کہہ لیں فارم جو ہوتا ہے وہ لر ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ جانیں گے آگے کہ کیوں ہوتا ہے۔ اور جو باریک آواز والے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو باریک آواز والے وول حرف ہوتے ہیں، وہ اپنی جمع کے طور پہ لر کو استعمال کرتے ہیں۔ موٹی آواز والے وول حرف لر استعمال کرتے ہیں، اور باریک آواز والے وول حرف اپنی جمع کے لیے لیر کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم جانتے ہیں کیوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عربہ، عربہ کا مطلب گاڑی، اور اگر ہمیں گاڑی کہنا ہو تو وہ صرف کہہ لو ہم عربہ کہیں گے، لیکن اگر ہمیں کہنے ایک گاڑی سے زائد گاڑی ہے تو ہم اس کو کہیں گے گاڑیاں۔
تو اسی طرح گاڑیاں کہنے کے لیے ترکی زبان میں ذرا سا گرامر کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ یہ دونوں چیزیں یہ بیسکلی ہمارا ایک گرامر کے حوالے سے ہمارا ایک یہ لیسن ہے. تو اس میں ہم نے ابھی پڑھا تھا عربہ یعنی گاڑی. اور اگر ہمیں عربہ سے کہہ لو زیادہ بولنا ہو, گاڑیاں کہنی ہوگی, تو ہم بولیں گے عربالار. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ابھی میں نے آپ کو کہا تھا بتاؤں گی کہ عربہ کا آخری جو لیٹر ہے یعنی کہ جو حرف ہے وہ آ ہے. موٹی آواز والوں کے گروپ میں سے آ ہے. ٹھیک ہے, آ. اور یہ کس کا ہے؟ موٹی آواز والوں کا گروپ ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ جب موٹی آواز والوں کے وول حرف کے گروپ میں سے اگر ہمیں کہلیں جمع لگانی ہوگی تو ہم کس کا استعمال کریں گے؟ ہم لیر کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, تو عربہ کا آخری لفظ کیا ہے؟ وول حرف ہے. ٹھیک ہے, اور وول حرف بھی کون سا ہے؟ موٹی آواز والے کا گروپ ہے. تو عربہ کا ہو جائے گا عربہ لیر. کیوں؟ کیونکہ یہ جو موٹی آواز والے وول حرف ہے یہ لیر کو استعمال کرتے ہیں اپنے جمع کے طور پہ. تو ہم نے دیکھا عربہ ہے, عربہ کا آخری لفظ کیا ہے؟ آ ہے. آ کون سا ہے؟ موٹی آواز والوں کے گروپ سے ہے. موٹی آواز والوں کے گروپ کیا استعمال کرتے ہیں جمع کے طور پہ؟ لیر. تو ہمارا کام آسان ہو گیا, ہم نے عربہ کی جگہ عربہ لیر لگا دیا اور ایک گاڑی سے گاڑیاں کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہمارا اگلا لفظ ہے دکتور. دکتور یعنی ڈاکٹر کہہ لیں. اگر اردو زبان میں بولیں گے تو حکیم کہہ لیں, یا جیسے اردو زبان میں تو جہاں تک میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے حکیم کہتے ہیں اردو میں, یا میرے خیال میں شاید اور بھی کچھ کہا جاتا ہے, لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے حکیم کہتے ہیں میرے خیال میں شاید. بہرحال تو اردو ترکی زبان میں دکتور کہا جاتا ہے ڈاکٹر کو. تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں آخری لفظ دیکھنا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے آخری لفظ ضروری نہیں ہے کہ ہر آخری لفظ ہی واول حرف ہو. ہم اس سے پہلے والا سیکنڈ لاسٹ کہہ لینا, سیکنڈ لاسٹ ورڈ دیکھیں گے اگر تو ہمارا لاسٹ ورڈ واول حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمارے کسی بھی لفظ کا آخری حرف واول نہیں ہے تو ہم سیکنڈ لاسٹ کو دیکھتے ہیں, اور یقیناً سیکنڈ لاسٹ ہی ہمارا زیادہ تر واول حرف ہوتا ہے. تو جیسے کہ یہ رے جو ہے, رے ہمارا واول حرف نہیں ہے تو ہم نے ا کو دیکھا, اور او ہمارا موٹی آواز والوں کے واول گروپ سے ہے, اور یہ واول گروپ کیا استعمال کرتا ہے؟ لار. تو ہمیں پتہ لگ گیا ہمیں کیا لگانا ہوگا ڈاکٹرز کی جمع بنانے کے لیے. تو ہم نے ابھی دکتور لکھا ہے یعنی کہ ڈاکٹر, اور اگر ڈاکٹرز کہنا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر لار. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ جو ہے یہ موٹی آواز والوں کی گروپ سے ہے, اور موٹی آواز والے کیا یوز کرتے ہیں؟ لیر یوز کرتے ہیں. تو ہم نے ڈاکٹر لیر کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح جیسے کہ اب دیکھیں ہمارے اس لفظ کے آخری حرف جو ہے وہ ہے. تو میں نے کہا تھا نا ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ ہی آپ کا آخری واول حرف ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر سیکنڈ لاسٹ حرف ہی آپ کا ہر لفظ کا واول حرف ہو. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہو, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاسٹ ورڈ ہی آپ کا لاسٹ لیٹر ہی آپ کا اس ورڈ کا واول حرف ہو. تو یہاں پہ جو ہمارا لفظ ہے ورڈ ہے وہ ہے کھپ یعنی کہ دروازہ, اور دروازے کہنا ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کس کی کہہ لیں واول گروپ سے ہے؟ موٹی آواز والوں کی واول گروپ سے ہے. اور یہ موٹی آواز والے واول گروپ کس کا استعمال کرتے ہیں؟ لیر کا استعمال کرتے ہیں جمع کے طور پہ. تو کھپ, اور تو ایک دروازہ ہوگا اور دروازے کرنا ہوگا تو ہم کیا بولیں گے؟ کھپلر. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے ہمارا یہ اس
ग्रुप से ताल्लुक रखता है और ये ग्रुप लैर इस्तेमाल करता है अपनी जमा के तौर पे। तो हमने खप का आखिरी हर्फ देखा वो इस ग्रुप से था, तो हमने कहा चलो जी इसके अंदर तो लैर लगेगा, हमने लैर लगा दिया। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अभी तो हम सिर्फ लिखने की और कह लें बोलने में हमें कैसे पता लगेगा, तो जब आपकी प्रैक्टिस होगी और आप जब लफ्ज़ों को पहचानने लगेंगे ना, तो आपको कह लें ज़रूरत नहीं होगी लिख के या बोल के या पहले लिख के फिर बोलने की, ऐसा नहीं होगा। मैं पहले भी दिन आपको ये कहती थी कि अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं, जितनी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी उतना आपके लिए कह लें ग्रामर तो बस फिर आपके लिए कह लें आसान सी चीज़ है। क्योंकि जब हमारे वालिदैन कह लें कि हम जहाँ पे भी हैं जो भी ज़बान बोलते हैं, हमारे वालिदैन ने हमें कभी ग्रामर नहीं सिखाई, हमने खुद ब खुद ही बोलनी सीख ली। कैसे? क्योंकि हम सिर्फ सुनते थे। तो मैं आपको ही मशवरा दूंगी कि आप सिर्फ सुने, समझें और प्रैक्टिस करें, सुनते रहें, देखते रहें, लफ्ज़ों की कह लें लफ्ज़ों की जितने भी लफ्ज़ हैं आपके पास कहीं पे भी डिक्शनरी निकाल के पढ़ें। भले आपको मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन देखिए एक दफ़ा, उससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा होगा, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस लेसन से, पिछले लेसन से या आइंदा आने वाले लेसन से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्लिक ज़रूर होगा। तो फिर आप उसकी कह लें शनाख्त कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो उससे और कह लें आपका लर्निंग स्पीड बढ़ेगी। ठीक है जी। अब हम आ गए अपने चौथे लफ्ज की तरफ, उकुल। उकुल उकुल यानी कि स्कूल, मदरसा। ठीक है, उकुल। उकुल में हमने देखा कि इसका जो आखिरी लफ्ज है वो वॉवल हर्फ तो नहीं है, तो हमने देखा कि अच्छा इसका सेकंड लास्ट लेटर जो है वो वॉवल हर्फ से ताल्लुक, इसका ये वॉवल हर्फ है। अब ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है ये वाला लेटर? हमें फौरन याद आया कि ये जो आखिरी, ये जो सेकंड लास्ट लेटर है इस वर्ड का, ये इस ग्रुप से मोटी मोटी आवाज वाले वॉवल हर्फ से ताल्लुक रखता है। तो हमें पता लग गया हमें क्या लगाना है। अभी ये सिर्फ था एक स्कूल, हमें स्कूल्स करना होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, उकुल, उकुलर, उकुलर। ठीक है, उकुलर। एक स्कूल से जायद हो गया, स्कूल्स हो गया, तो ये क्या हो गया, उकुलर हो गया। ठीक है, अब हमारे हैं दूसरे की तरफ। कह लें दूसरे तरीके से कैसे जमा हो सकती है, दूसरा तरीका, या कह लें कि दूसरे ग्रुप यानी कि बारीक आवाज वाले वॉवल हर्फ की कह लें जमा कैसे हो सकता है, वो लहर से होता है। ठीक है, बारीक आवाज वाले बारीक आवाज वाले वॉवल हर्फ अपनी कह लें जो जमा करते हैं वो इस लहर के जरिए करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे जमा इसकी। औरतमैन, औरतमैन, औरतमैन यानी टीचर, उस्ताद। तो उस्तादजा हमारी जमा है उर्दू जुबान में, तो इसी तरह तुर्की जुबान में भी एक उस्ताद को औरतमैन कहते हैं। एक उस्ताद यानी कि उस्ताद आ रहे हैं, तो उस्ताद यानी कि एक। तो उसी तरह औरतमैन यानी कि टीचर, टीचर्स जो होगा वो कैसे होगा, हमने देखा कि इसका इस लफ्ज का जो आखिरी हर्फ है वो तो वावल नहीं है। हम सेकंड वाले पे पहुंचे, हाँ जी, सेकंड वाला किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ये वाला वावल तो है, लेकिन किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ये रखता है ताल्लुक सॉफ्ट आवाज वाले वावल हर्फ से। तो हमें पता लग गया कि किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, और इस ग्रुप के कह लें वोवल हर्फ क्या इस्तेमाल करते हैं जमा बनाने के लिए, लैर। तो हमने क्या किया, औरतमैन, पता था हमें औरतमैन एक होते हैं, एक उस्ताद होते हैं यानी कि एक होता है। अब हमें जमा बनानी है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे औरतमैन लैर, औरतमैन लैर। क्यों? क्योंकि ये बारीक आवाज वाला वोवल हर्फ के ग्रुप से है, और बारीक आवाज वाले वोवल हर्फ के कह लें वो क्या इस्तेमाल करते हैं, लहर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम अपने दूसरे कह लें उस पर आगे, gözlük, gözlük, स्पेक्टिकल्स, चश्मा। ठीक है, ऐनक,
چشمے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا ایک ہوگا تو چشمہ ہوگا، بہت ساری ہوں گی تو چشمے ہوں گے. تو اسی طرح ترکی زبان میں اگر ایک چشمہ ہے تو اس کو کہیں گے گیوزلک، گیوزلک. اور اگر لاکھوں یا لاکھوں تو نہیں، بہرحال اگر ایک سے زائد ہیں یا بہت سارے ہیں تو گیوزلک لائر. کیسے؟ ہم نے دیکھا کہ گیوزلک کا جو آخری حرف ہے وہ واول تو نہیں ہے، تو ہم دوسرے پہ آئے. ہاں جی، دوسرا والا واول حرف ہے، لیکن کس گروپ سے تعلق ہے اس کا؟ باریک آواز والوں کی واول حرف سے اس کا تعلق ہے. تو باریک آواز والے کون سا کیا استعمال کرتے ہیں اپنی جمع بتانے کے لیے؟ لہر استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ گوزلک کی جمع بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس کا واول حرف دیکھا. واول حرف کیا ہے؟ سافٹ ہے، سافٹ آواز والے کہہ لیں اس واول گروپ سے تعلق رکھتا ہے. اور وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ لہر استعمال کرتے ہیں اپنی جمع بتانے کے لیے. تو ہم نے کیا کیا؟ گیوزلک اس کے آگے لگا دیا لہر، تو یہ ہو گیا گیوزلک لہر، گیوزلک لہر. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. ہاں، بعض اوقات ترکی زبان میں ایسے لفظ بھی ہیں جو کہ ٹو ورڈز ہیں، ٹو لیٹر ورڈز یعنی کہ دو حرف سے بنے ہوئے لفظ، دو حرف سے بنے ہوئے الفاظ یا لفظ. تو ایسے کہ یہاں پہ بھی ہے ہمارے پاس ایف، ایف ایف یعنی کہ گھر، ہاؤس. تو ایف کا کہہ لیں یہ دو لفظ، دو حرفوں پہ بنے ہوئے لفظ ہے. تو اس کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اگر تو اس کا آخری حرف یعنی کہ یہ جو وی ہے، اگر اس کی جگہ کوئی اور کہہ لیں کہ لفظ ہوتا تو ہم دیکھ کے سمجھ جاتے کہ اس میں کیا لگا. نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کا پہلا لفظ ہی دیکھ لیں گے، جیسے کہ وہ ہے اے. اے یعنی کہ یہ انگلش میں ای کہیں گے، ترکش میں اے کہیں گے. تو ہم نے دیکھا یہ جو اے ہے یہ کیا ہے؟ یہ باریک آواز والوں میں سے ہے، باریک آواز والوں کے گروپ میں سے ہے. اور وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ لہر. تو ہم نے سمپل کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کی جگہ آگے لہر کو فٹ کر دینا ہے. تو وہ ہمارا ہو جائے گا ایو لہر، گھر. ٹھیک ہے، ایک گھر سے 2 3 4 ان گھروں میں. تو ٹھیک ہے، یہ ہمارے گھر سے گھروں ہو گیا. ٹھیک، تو یہ بھی ہمارا ہو گیا. اب ہم آ گئے اپنے آخری لفظ کی طرف جو کہ ہے قلم، کیلم. کہہ لیں اس کو قلم کہہ لیں، قلم کہہ لیں. اس کی پروننسیشن بیسیکلی ترکی زبان میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے قلم. جیسا اردو سے تھوڑا سا سلائٹلی ڈفرینٹ ہوگا، لیکن اردو کے جیسے ہی اس کی پروننسیشن ہے. تو یہ کیا ہے؟ قلم، قلم، قلم. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ڈفرینس اس میں. تو قلم کا ہم نے دیکھا کہ اس کا جو آخری حرف ہے وہ تو واول نہیں ہے، وہ تو میں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ نہیں، پھر ہمارے اس کی سیکنڈ حرف کی طرف، سیکنڈ لاسٹ حرف وہ ہے اے. وہی یہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ ہم نے بتایا ہے کہ یہ واول حرف ہے. کس گروپ سے تعلق ہے اس کا؟ باریک آواز والے واول حرف سے تعلق ہے. وہ کون سی جمع، وہ کیا استعمال کرتے ہیں، وہ کون سا کہہ لیں حرف استعمال کرتے ہیں اپنی جمع لگانے کے لیے؟ لہر. تو ہم نے سیدھا سیدھا کیا کیا؟ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، پہچانا، اور کیا کیا؟ ہم نے اس کے مطابق اس کا کہہ لیں جمع لگا دی. تو وہ قلم سے قلم لہر ہو گیا، قلم لہر، قلم لہر. ٹھیک ہے، قلم لہر. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس کہہ لیں جمع کے اوپر، چولک کے اوپر. اور زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں، لفظوں کو دیکھیں اور خود سے اس کی کہہ لیں آپ کہہ لیں اس کی وہ بنائیں، جمع بنائیں. اور اگر اس ٹاپک کے بعد یا کہہ لیں اس ٹاپک میں کوئی ایسی مشکل یا کہہ لیں آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو ڈسکرپشن میں میرا کہہ لیں ای میل ہے. اگر آپ کو ڈائریکٹ بات کرنی ہے، ڈائریکٹ سمجھنا ہے یا کچھ پریشانی ہے سمجھنے کے حوالے سے، تو آپ میرے ای میل پہ بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کا انشاءاللہ تعالی جواب دوں گی. ٹھیک ہے، اور تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا، اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریے گا.
اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.